السلام علیکم پیارے ناظرین، آج بروز منگل اور عید کے بعد یہ پھر ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اپنے پروگرام دریا کنارے کے ساتھ، اور میرے ساتھ جناب ایم آر ملک صاحب، ملک کے نامور تجزیہ نگار، کالم نگار اور دانشور۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ ملک صاحب، آج جو بہت ایک اہم اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی برننگ ایشو ہے، وہ ہے گندم کا۔ دیکھیں، عجیب اتوار اور طریقہ کار ہے ہمارے حکمرانوں کا اور پالیسی سازوں کا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے غریب آدمی کو ریلیف دیا ہے۔ تو غریب آدمی کو آپ ریلیف دیں، بجلی میں دیں ریلیف، اس کو پیٹرول میں ریلیف دیں، اس کو چینی میں ریلیف دیں، کھانے پینے کی اشیاء آپ مہنگی کرتے جا رہے ہیں۔ اب لوگ جو ہیں ان کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ کیونکہ مل مافیا، جو شوگر ملز مافیا ہے، وہ بہت مضبوط ہے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، تو چینی کا 1 کلو جو ہے وہ اب 170 روپے 80 روپے تک جا پہنچا ہے۔ بے شک سرکاری گورنمنٹ دیکھتی ہے اپنے اعداد شمار کو، 160 روپے ہم نے جی مقرر کر دیا ہے۔ یہ ماہ رمضان سے پہلے 130 تھا، اور اس حکومت سے پہلے یہ کوئی 70-80 روپے پر کے جی تھا۔ تو ماہ رمضان کے بعد اب جو چینی مل رہی ہے وہ 180 روپے بھی فروخت ہو رہی ہے۔ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی پر یہ خبریں چل رہی تھیں۔ تو آپ چینی میں انہیں نہیں ریلیف دیتے، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے ملک صاحب کہ بھئی آپ ایک طبقے کی کمر توڑ کر دوسرے طبقے کہہ کے ہم نے انہیں ریلیف دے دیا ہے۔ یعنی کہ چینی جو ایک مافیا ہے، شوگر ملز مافیا، ان کی آپ اس پہ گردن پکار یا ذمہ دار جو بندہ ہے اس کی تباہی کر کے کیوں ریلیف دے رہے ہیں اچھا، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ہو کہ اس کو مینیج کیسے کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی خبریں ملک صاحب آ رہی ہیں، آپ کو بھی ضرور انفارمیشن ہوگی اس حوالے سے بھی، ہم فوڈ کا محکمہ جو بند کر رہے ہیں، پھر آپ کے پاس متبادل کیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہیں، یا آزاد اور خود مختار ریاست ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ ہم ایک چیز میں ریلیف دیتے ہیں تو آئی ایم ایف کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے، اور ان کا کوئی نہ کوئی چپڑاسی یا نمائندہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ یہ اس چیز میں ریلیف نہیں دے سکتے۔ کیا آئی ایم ایف اب حکومت کر رہا ہے ہمارے اوپر؟ تو اس حوالے سے آج جو ہے نا ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ اپنے جو ہے نا بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ میں پچھلے پروگرام میں بھی نہیں تھا، جی ریگی صاحب میری نشست پر تھی، ہاں جی میں اس کے لیے ظاہر سامعین یا بہت سے ایسے دوست ہیں ان کے فون بھی آئے، صحیح میں ظاہر کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ میرے خیال میں آپ جو ہے نا ایسے ہی یاد کی بات پہلے کا یہ پروگرام ہوا تھا، جی تو وہ ہے نا کہ ناظرین کو عید مبارک بھی ہماری طرف سے، یعنی کہ پہلا پروگرام کر رہے ہیں نا عید گزر گئی ہے، عید کی مبارکیں ہوں۔ ہاں جی لیکن ہماری خوشیاں ملک سے ہمیشہ ادھوری ہی ہوتی ہیں۔ عید گزری ہے تو اس کے بعد یہ ٹینشن شروع ہو گئی، بھئی ہر بندہ جو ہے پریشان ہے، جس کا چاہے 1 ایکڑ ہے گندم جس نے کاشت کی ہے، 2 ایکڑ کاشت کیا ہے، تو بہرحال نہ جانے وہ ہے نا کہ وہ نہ جانے کھیت کیسا زہر اگلے، نہ جانے کھیت نہ جانے کھیت کیسا زہر اگلیں۔ صحیح، کوئی ظلمت کی فصلیں بو گیا ہے۔ ہائے یہ پروین اس نے کہا ہے اپنی شہدہ لطیف صاحبہ نے، ویری گڈ، شہدہ لطیف صاحبہ نے یہ بات کہی ہے، کیا خوبصورت اور بڑی ترجمہ ہے۔ خوبصورت بات کہی ہاں ہے جی کہ نہ جانے کھیت کیسا زہر اگلے، واہ واہ، کوئی ظلمت کی فصلیں بو گیا ہے، بو گیا ہے۔ صحیح، سمندر ساحلوں میں کھو گیا ہے، واہ، مگر دریا تجھے کیا ہو گیا۔ دریا کے ساتھ بہت سے مسائل جڑے ہوتے ہیں نا لوگوں جی کے، جی 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 ان مسائل کو اجاگر کیا ہے جناب شہدہ لطیف صاحبہ نے۔ بڑی شاعری ہے اب ان کی،
مجھے تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے نا سریکی حوالے سے اب کچھ ایک گیت سریکی حوالے سے لکھا ہے، سریکی میں گیت لکھا ہے اور بڑا وہ ہٹ ہوا ہے، زبردست ہے. کس نے گایا ہے؟ کسی وہ گلوکار؟ گایا ہے اچھا، جنوبی پنجاب کا ایک گلوکار ہے، چلیں اس وہ نے گایا کوئی بڑا خوبصورت گیت. کریں اس کی کوشش، سنیں تو تو صحیح اس کو. میں انشاءاللہ وہ چلو میں تو سینڈ کروں خاص طور پر شکریہ، کیونکہ ہماری مادری زبان جو ہے سریکی ہاں ہے، اس میں انہوں نے تو لکھا میں ہے محترمہ سریکی میں شہد 3 لطیف 4 صاحبہ انہوں کا نے میرا شکر خیال گزار گیت ہوں لکھی. کہ انہوں نے ہماری تو زبان جو ہے مادری زبان سریکی. تو مسئلہ آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ اجاگر کیا ہے. کسان ہر دور میں پستا رہا ہے، جی کسی جی بھی دور میں اسے ریلیف نہیں مل سکا. اور میں اس کی بڑی جو وجہ سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسان کی نمائندگی کرنے والا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. اگر جاگیردار ہے تو وہ کسان کی نمائندگی نہیں کر سکتا، صحیح صحیح صحیح. کیونکہ اس کو تو کوئی مسائل نہیں ہوتے، اس کے اپنے مسائل تو ہوتے نہیں. جی ہاں جی ہاں. اسی طرح صنعت کار کس طرح نمائندگی کرے گا؟ آپ جو چینی کے ریٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو چینی کے ریٹ صرف اس لیے بڑھے کہ صنعت کار جو ہے نا جی جی اس کی ملیں ہیں، ہاں جی ہاں جی. اور وہی صنعت کار جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھا ہے. مطلب پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ مافیاز جو ہے نا وہ تگڑے ہیں اور بالکل عام آدمی کا وہ رگڑا کا بالکل. نکال رہے ہیں، اور حکومتیں ہماری ان کے سامنے بے بس ہیں. ایک ووٹ کی طاقت تھی عوام کے پاس، وہ بھی اب اس کے پاس میرا خیال نہیں رہی. آپ نے دیکھ لیا اس الیکشن. صحیح. ہاں کہ ووٹ کی اگر کوئی طاقت تھی تو وہ بھی نہیں رہی اب. چھن گئی ہے عوام سے. تو اس طرح میں دیکھ رہا تو ہوں کہیں کہ یہ انہی پالیسیوں کا ہاں تسلسل تو نہیں ہے کہ مطلب اب خطرہ تو کوئی نہیں ہے کہ بھئی ہم ہاں عوام بالکل ایسے ہمارے ہو رہا خلاف ہے، پرچی یہ کا ہوتا استعمال رہتا کرے ہے. گی، ہاں تو ہم بالکل. عوام کو ریلیف ہاں دینے کی طرف کیوں جائیں؟ ہاں تو لیکن یہ نہیں ہوتا. یہ آپ کسی چیز کو کسی طرح بھی دباتے چلے جائیں اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ وہ بالکل نہیں اٹھے گی. صحیح. کوئی چیز جتنی آپ دبائیں گے وہ اتنی اٹھے گی. کسانوں کو تو ریلیف دینا چاہیے، کیونکہ بالکل کسان بالکل. کسان ہاں جی آپ نے باہر سے گندم منگوا لی. جی جی. مجھے تو صاحب میں یہ میرے اب پاس بھی یہ ہو تفصیل رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابتدائی مرحلے میں جو ہے نا، جب ہمارے یہاں کسی بھی فصل کے لیے تیاری ہوتی ہے نا، تو اس میں جب ہم ہل چلاتے ہیں، پہلی جو مطلب ابتدائی مرحلہ جو ہوتا ہے کسی فصل کو کاشت کرنے کا، تو اس میں استعمال ہوتی ہے ڈی اے پی. پہلی صحیح جو ہم اس کو طاقت کے لیے خوراک دیتے ہیں اپنی فصل زمین صحیح. کو، وہ ہوتی ہے ڈی اے پی. تو وہ مطلب ہمارے دوست ہیں ظفر بٹی صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ بھئی ہم نے 12,600 سے لے کر 15,000 تک وہ بوری خریدی ہے. مطلب حکومتی اداروں سے یہ گزارش کرنا مقصود ہے کہ آپ اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب کسان 15,000 کی بوری کھاد کی لے رہا ہوتا ہے. اس وقت تو کوئی تانا نہیں دیا جاتا کہ جناب یہ. پھر وہی بات آپ کی یاد آتی ہے، مطلب کہ یہ مافیاز جو ہیں، صنعت کار جو ہیں، تو وہ جو چیز ان کی ہے اس کا ریٹ کم نہیں ہونا. اچھا اس کے بعد ملک صاحب ہوتا ہے، اچھا نیٹرو فاس جو ہے نا، یہ 2,700 روپے تک ملتی ہے، 8,700 روپے. ٹھیک ہے نا جی، 8,700 روپے، 2,700 روپے کی یہ ملتی رہی ہے. اچھا اس کے بعد یوریا کھاد 4,200 روپے کی، مطلب میں 4,200 سے 5,000 تک ملتی رہی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ جتنی یہ چیزیں، جتنی کھادوں کا میں نے نام لیا، سے 270 روپے لیٹر ڈیزل. اب سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس تو وہ نہیں ہے سولر. نہیں اچھا سولر بھی کوئی سستا سیٹ اپ نہیں بنتا یہ پانی کے لیے، ذمہ دار کے لیے 10 سے 12 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. تو ہر بندے کے پاس دیکھیں نا، بند کمروں میں پالیسی جو بناتے ہیں، پالیسیاں بناتے ہیں ہمارے پالیسی ساز، اس کا مطلب رزلٹ یہی نکلتا ہے. بالکل. اصل میں نا پالیسی ساز جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق نہیں ہوتا اس طبقہ سے ہاں جس جی. طبقہ کے لیے پالیسیاں بنتی ہیں. اب دیکھیں انہوں نے نمبرداران جو ہیں، نمبردار صاحبان، ان کی ایک یونین بنائی ہوئی ہے، اور اس کو میرے خیال میں ہر 2-3 مہینے کے بعد ہر ضلع میں ڈی سی صاحبان جو ہیں اس کی میٹنگ بھی کال کرتے ہیں. تو اس کا میرے خیال میں اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ ان سے تجاویز لی جائیں، جو ذمہ دار ہیں ان کی کمیٹیاں بنائی جائیں. جب یہ آپ ریٹ مقرر کریں نا، تو جس بندے کو نہیں پتا، اب ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ کسی بڑے ہمارے با اختیار بندے کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تو جناب ایک گٹو جو ہے وہ 1 ایکڑ میں مطلب کاشت کرتے ہیں کسان،
اور اس کے بدلے میں انہیں 50-60 بوری پر ایکڑ سے اس کی مطلب وہ ہوتی ہے، آمدن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کاشت ہوتی ہے اتنی. تو انہوں نے کہا جی اس کو تو پھر کریں نا آپ، اس کا تو یہ تو بہت بڑا مافیا ہے. نہیں یہ بالکل صحیح ہے. کسان جو ہے نا، کسانوں کے ساتھ تو المیہ یہ رہا ہے، پنجاب کا جو کسان ہے وہ 25 قسم کے ٹیکس ادا کر رہا ہے. مجھے اس کا 25 قسم کے ٹیکس ادا کر رہا ہے. اور یہ تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کسانوں کے لیے آواز، اب کسان کی جو یونینز بنی ہوئی ہیں یا کسان وہاں، یا تو وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ کسانوں کو اکٹھا کر سکیں، یا ان کے اپنے کوئی مفادات ہوتے ہیں بھئی کسان جو اکٹھا نہ ہو سکیں، جی جی تو یا پھر کسان جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلتے نہیں ہیں. جی یہ جی یونٹی ہے بہت بڑی. اور جب کسان آپ دیکھیں نا اپر پنجاب میں، ادھر انڈیا میں، جی جی جب یہ گنے کے حوالے سے کسان نکلے ہیں تو مودی حکومت کو پتہ چل گیا کہ یار کسان تو بڑی طاقت ہے. انہوں صحیح نے صحیح اپنی صحیح طاقت صحیح، کو مطلب انہوں منوایا نے ہے اب استحصال نہیں مسائل کے کرنے حوالے دیا. نہ ہاں جی ہاں انہوں جی نے ہاں نہیں جی. کرنے دیا، اور انہوں نے اپنی طاقت کو منوایا ہے. یہاں کسان اصل میں پس گیا ہے، اس نے اپنی طاقت کو کیا ملک صاحب منوانا ہے. صرف کسان نہیں، مطلب پورے عوام جو ہے نا، مطلب ہمارے ملک کا جو ایک عوام کا جو ایک فطرت ہے نا ہمارے، ایک طرح تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، مطلب وہ اعتماد کرتے ہیں اپنے مطلب بااختیار لوگوں پر کہ بھئی یہ اب ہمارا احساس کریں گے تو ہم کیوں مطلب امن امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب کریں، کیوں سڑکوں پر نکلیں، ٹھیک ہے نا جی. تو ایک رخ سے تو جب ہم سوچتے ہیں نا تو یہ، لیکن دوسرے رخ سے جب سوچتے ہیں تو ہمیں یہ ہے کہ بھئی یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، بالکل. ٹھیک ہے نا جی. یہ ترس نہیں کھاتا کہ مطلب ہم کیا کر رہے ہیں، بس ان کا ایک ہے کہ ہمارا جو کوئی کام ہے نا اس میں نقصان نہ ہو. پھر دوسرا ہو رہا ہے یہاں جو ہوتا ہے، مثلاً آپ منصوبے، مثلاً ایک سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے، ہاں جی ہاں جی آپ جا رہے ہیں وہاں ذلیل ہو رہے ہیں، وہاں کوئی عورت ایسی جا رہی ہے، ہاں جی ہاں جی مثلاً کوئی ڈلیوری کیس ہے یا ہاسپٹل کے لیے جا رہا ہے، کوئی مریض ایسا جا رہا ہے، جی جی تو اتنے دھچکے اسے لگے گی. یہ ایک ضلالت باقاعدہ ایک اس قوم کے، ہمارے لیے باقاعدہ یہ ایک طبقہ ہے وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے، اور باقاعدہ اس نے بالکل ضلالت بالکل ملک لکھی صاحب ہے. آپ بجا فرما رہے ہاں ہیں. دیکھیں نا، میرا خود اپنا ایک تجربہ ہے، اگر آپ جاتے ہیں نا ایک جینوئن کام کے لیے اور وہاں آپ کا جاننے والا کوئی افسر نہیں بیٹھا ہے یا اہلکار نہیں بیٹھا ہے اور آپ تعارف بھی نہیں کرواتے، ٹھیک ہے نا، جو کام 1 گھنٹے کا ہے وہ کم از کم 1.5 مہینے میں ہوگا. صحیح کہا. پرانی بات ہے، ہم ایک دوست کا بل ٹھیک کروانے گئے تھے، تو پھر اس میں 2 مہینے کی جد و جہد کے بعد، یہ پرانی بات ہے 10-12 سال، ہمیں جو ریلیف ملا وہ 100 روپے تھا ٹوٹل. اور ہم نے جب حساب کیا تو ہم 1,000 سے اوپر، 1,200 سے اوپر پیٹرول موٹر سائیکل پہ ہم جاتے تھے روزانہ دفتر، روزانہ بلانا کا، ٹھیک ہے نا جی، وابڈا کے دفتر. تو اس میں کم از کم ہمیں جو ہے نا 3 سے 4 ہزار ریلیف ملنا چاہیے تھا، تاکہ وہ ہمارا پیٹرول جو ہم نے خرچ کیا موٹر سائیکل ہاں پہ وہ مل وہ بھی واپس آتا. لیکن وہ نہیں کیا، انہوں نے 150 روپیہ 2 مہینے کی بھاگ دوڑ کے بعد. یعنی کہ ہمارے دفاتر میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ایک ہی کلاس کے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندوں کا کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں. اور پھر دوسرا آپ دیکھ لیں نا، جب مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا کہتے ہیں کہ ایک کاز یا ایک بنیاد یہ بھی تھی، افسر شاہی کے نخرے جو افسر تھے. شاہی کے نخرے. اور یہاں سے افسر شاہی جو جاتی تھی مغربی پاکستان سے، وہ باقاعدہ وہاں تو لوگ جاتے تھے موٹر اس پہ سائیکل پہ جاتے تھے ہاں جی ہاں اسمبلی جی ہاں آنے. جی ہاں جی ہاں جی. ہاں. انہوں نے جب دیکھا کہ اوپر لگ گیا ہے کہ وقت ملاقات 2 سے 3 بجے تک، اور پھر پہلے ملنا ہی نہیں کسی کو. اب ہمارے ہاں تو یہ ہے نا بات. ہاں جی ہاں جی ہاں آپ جی ہاں دیکھیں جی نا لوگ سارا دن ذلیل ہو کے کھڑے رہتے ہیں، یہ وہ جی ہاں. اور یہاں یہ ہوتا رہتا ہے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں نا پچھلے کوئی چند روز ہوئے ہیں، اب ایک صدر ہے حکومتی جماعت کا، جی جی اور مار اسلم سمرا صاحب ہیں، جی جی. وہ مسلم لیگ نور سے تعلق ہیں، وہ نہیں اندر جا سکے ڈی سی کے آفس میں. اور اچھا، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے یہ حکمران بات. جماعت ہاں. کا جو مطلب اب یہاں دیکھیں نا، ضلعی صدر ہے. ہاں اسے بھی اجازت لے کے جانا پڑا. جب یہ ایسے ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی جو عام سائل ہے وہ کیسے جائے گا ان لوگوں تک، نہ ان یہ کی ملک صاحب رسائی. ایک مسئلہ نہیں ہے ادھر، یہ پارٹیوں کے اندر بھی منافقت ہوتی ہے. جو مطلب پارلیمانی طبقہ ہے ہمارے پارٹیوں میں، وہ باقاعدہ مطلب آفیسرز کان بھرتے ہیں کہ ہمارے جو کارکن ہیں نا بس ان کو آپ اپنے مطلب
رکھنا پرے ہے، پرے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تاکہ ہماری جو وہ ہے نا مطلب حیثیت وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ورکر تو ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں ریڑھ کی ہڈی جماعتوں کی، ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ورکروں کا کھانا یہاں سیاسی جماعتیں ورکرز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں عابدان اور علوی کو دیکھ لیں، ہاں وہ دوسری جماعتوں کے لوگوں سے یہاں مطلب آپ کو یاد ہوگا پیر سکلین شاہ بخاری صاحب نے اصغر گجر صاحب سے پینل بنا لیا تھا، لیکن یہ گوارہ نہیں کیا کہ اپنی پارٹی کو کہتے ہیں مجھے عابد علوی نیچے دے دیں۔ نہیں، تو عابد اس طرح علی پارٹی بچارہ کمزور ہوتی ہے نا، اگر عابد علوی یہاں سے ٹکٹ ہولڈر ہوتے، وہ الیکشن لڑ چکے ہوتے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ، ہو سکتے وہ بن بھی جاتے، نہ بنتے تو مطلب ایک بندہ تو سامنے آ جانا چاہیے تھا نا۔ ابھی تک نون لیگ کی یہ جو سیٹ ہے اس کا کوئی امیدوار ہی نہیں ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے اس کے بعد غلام محمد سواگ جی بہت جی، بڑے ورکر تھے، بڑے ہاں جی ہاں ورکر جی ہاں تھے جی، مسلم لیگ میں۔ اس وقت سیاست کا منظر کوئی ان اور کے تھا، بعد کچھ اور نہیں، تھا۔ ان کے بعد میرا خیال یہاں کوئی اس سیٹ وقت نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں کچھ نہ کچھ کارکن کا خیال کرتی تھیں، بالکل ان پہ پریشر ہوتا تھا۔ جب سے یہ مطلب آئے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، یہ اپنا کوئی مخصوص لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ صنعت کا نہیں نہیں، یہ سیاست کو ہم نے کر لیا ہے نا مطلب، ڈرائنگ روم، ہاں ڈرائنگ روم کی جو سیاست ہے، ڈرائنگ روم، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، جی ہاں، تو ڈرائنگ روم کارکن کی جو سیاست، حیثیت ہے انہوں نے ختم کر دی بالکل جان ایسے۔ بوجھ کر، ٹھیک اور ہے نا؟ کارکن بڑی ایک بات ہوتی ہے کارکن کی، میں کہتا ہوں وہ بڑے آپ کا ہاں جی ہاں کیس لڑتا ہے، ہر فور آپ کے لیے لڑتا ہے۔ تو یہ مہنگائی کا ایشو ہے، یہ بڑا ایشو ہے، اور یہ ایشو میں کہتا ہوں ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے، میں سمجھتا ہوں، اور یہ پھٹے گا۔ یہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ عام آدمی کو ریلیف کیسے دینا ہے اور کس طرح دینا ہے، اور دینا چاہیے انہیں۔ جی جی، آپ چینی کی قیمتوں میں دیکھیں نا، ایک چند 150 سے 180 تک چلی گئی ہے، 130 سے 130 سے 180 تک چلی گئی ہے۔ میں رمضان سے پہلے 130 ریٹ تھا اس کا۔ اور پھر آپ نے آپ کے وافر، آپ کے ملک میں وافر چینی ہوتے ہوئے آپ نے باہر سے وہ منگوا لی ہے، تو پتہ نہیں آپ اس میں یہ کیسی پالیسیاں یہ لوگ بناتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے پھر جو قرضے لیے جاتے ہیں، جی جی، آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، آئی ایم ایف سے جو قرضے لیے جاتے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حالانکہ ہوتے ہیں، صحیح لیکن صحیح، وہ باہر سے ہی چلے جاتے ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹس میں، اور عوام صحیح کی صحیح فلاح صحیح و صحیح، بہبود پہ کوئی اس کا نہیں وہ مہاتیر محمد تو مطلب آئی ایم ایف کے خلاف ہمیشہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم ان کے شکنجے سے نہ نکلتے تو ہماری تو معیشت جو ہے نا اس نے کبھی اوپر آنا ہی نہیں تھا۔ بالکل ایسا۔ اچھا پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک جماعت حکمران ہوتی ہے نا تو وہ دوسری کو تانا دے رہی ہوتی ہے کہ آپ تو آئی ایم ایف کے غلام ہیں جی، آپ یہ ہیں، مطلب عمران خان جب اقتدار میں نہیں تھے تو انہوں نے کہا تھا بھی میں، ان کا مشہور جملہ مشہور ہوا تھا کہ میں جو ہے نا وہ پھانسی کے پھندے پہ جھول سکتا ہوں لیکن میں آئی ایم ایف کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، لیکن اس وہ کے تو بعد گئے ادھر اب نا، عرفان ہاشمی جو ہے وہ بڑے ایک اس میں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحافی ہیں بڑے، جی جی، انہوں نے نا ایک باقاعدہ وہ بڑا ایک چارٹ شائع کیا، اور انہوں نے بڑے حقائق رکھے ہیں سامنے صحیح کہ کس نے کتنے قرضے لیے، صحیح اس صحیح نے صحیح سب کو ننگا کیا۔ صحیح، تو وہ کل بھی کہہ رہا تھا کہ اسے آپ پڑھیں، اس حوالے سے اس نے بڑی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے نا کہ اب دیکھیں ایسی بڑی اس کو کامیابی قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ جب وہاں سے فنڈز منظور ہوتے ہیں، کوئی اللہ کے بندو آپ کے قرض اپنے لے رہے ہیں، مل قرض گیا کو ہے، یہ خوشخبری ہے قوم کے لیے، یہ کون سی خوشخبری؟ ٹھیک ہے نا جی، یہ تو قوم تو تب خوش ہوگی نا جب آپ اپنی بیہاف پہ پالیسیاں بنائیں گے تاکہ آپ عوام کو ریلیف دے سکیں، صحیح ہے یہ نا جی۔ اپنی خواہشات کو آپس سے پشت ڈال کے عوامی خواہشات کو مد نظر رکھیں گے۔ اب گندم میں مجھے ظاہر ایک ہے دوست وہی بتا رہا تھا، گندم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں بھی صفدر بٹی آئی ایم ایف کا مطلب سب سے زیادہ رول ہے، مطلب انہوں نے یہ قیمت طے نہیں ہونے دی، ایک دفعہ انہوں نے کر دی تھی، پتہ صحیح نہیں ہے۔ 6300 کی تھی کہ کتنی کی تھی۔ صفدر بٹی صاحب ہمارے دوست ہیں، ادھر بیٹھے تھے آج ایک ہوٹل میں بھی، وہ جی جی، میرے ساتھ بحث کر رہے تھے یہی ہوں، کہ زمیندار جو ہے نا اس کو تو باقاعدہ وہ پیس گیا ہے، زمیندار کی وہ ایسا ہے گندم، نا، وہ فصل کا کوئی ریٹ ہی نہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں تو کسی حوالے سے بھی نہیں۔ آپ دیکھیں نا منڈیز میں، یا مثلاً یہ کپاس ہے، یہ جب ایپٹما والوں کے پاس پہنچتی ہے جی جی، تو پھر اس کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں، وہاں سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر اس کا ریشہ بھی ہے وہ بھی
بہت قیمتی ہو جاتا ہے، اس کا دھاگا نہیں، قیمتی جتنی ہو محنت جاتا ہم ہے۔ کرتے ہیں بھائی، ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ مل جائے تو اگر اتنی محنت ہم اپنی پالیسیوں، اپنی تجارتی پالیسیوں پر وہ کریں فوکس، کہ ہم نے یہ چیز اپنی صنعت لگانی ہے، یہ صنعتیں ہیں، ہاں مانچسٹر کہا صحیح۔ جاتا ہے فیصل آباد کو، صنعتی زون ہے ہمارا، تو آپ جو ہے نا، اور پاکستان کا آپ جو 100 ارب روپیہ بانٹ رہے ہیں میرا خیال، یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، ہاں جی، ہاں جی، آپ اس سے 100 فیکٹریاں لگا سکتے ہیں، جی جی، لوگوں کے روزگار کا بندوبست ہو، یہ ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں آپ بھیک پہ لگا دیں آپ پوری قوم کو، یا ان کو لائنوں میں لگی ہوئی ہیں عورتیں سارا دن ذلیل ہو رہی ہیں، ان کے بچے اچھا بھوکے ملک صاحب، یہ بلکتے پچھلی رہتے ہیں۔ 1-2 دن میں ایک تقریب ہوئی ہے بہت بڑی، اور اس میں جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی تھے، آرمی چیف صاحب بھی تھے، سارے لوگ موجود تھے، تو 7 روپے پر یونٹ بجلی کا جو ہے نا وہ ریلیف دیا ہے موجودہ حکومت نے، تو یہ ہم ضرور اس پہ وہ کریڈٹ دیتے ہیں اس حکومت کو کہ مشکل حالات میں انہوں نے مطلب یہ کیا ہے، نہیں میں لیکن ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو کسان کی گندم ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس حوالے سے بھی آپ ضرور فکر مند آپ کو ہونا چاہیے، لیکن وہ اس یہ پہ میں چھوٹی بات بحث نہیں ہے۔ کرنا چاہوں گا، آپ نے صحیح کہا، یہ یاد دہانی کرا دیا۔ جی وہ 7 روپے چلو آپ نے ریلیف دے دیا، میں مانتا ہوں، صحیح، آپ جب 16 روپے سے 80 روپے تک لے گئے یونٹ کو، جی اور ہاں، پھر 80 روپے لے جا کر آپ نے وہاں سے 7 روپے ریلیف دے دیا، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیف ہے؟ اچھا اس انرجی کا جو مسئلہ ہے نا، اس پہ بھی ہمیں اس پر جانا چاہیے نا، مطلب سولر بھی آ گیا ہے، یا ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو صحیح کہا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم جو ہیں وہ یہ کہتے رہتے تھے کہ میں یہ کرنے کو تیار ہوں کہ 2 روپے یونٹ بجلی رہے گی ہماری ہمیشہ، اور بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں ترقی یافتہ جو مطلب اپنے صارف کو جو ہے نا وہ لیٹر باقاعدہ بھیجتے ہیں، اپریسیشن کرتے ہیں، اور ساتھ انعامی رقم بھی بھیجتے ہیں کہ آپ نے اتنے یونٹ استعمال کر کے ہمارے ملک کی جو انرجی کا شعبہ ہے اس کو فائدہ پہنچایا ہے۔ تو دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں نا، نہیں کیا ہم نہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں دنیا یہ نا پہنچی ہے؟ اب ادھر چولستان میں نہر نکالی جا ہاں جی، رہی ہاں ہے، جی، ہاں جی، وہ تو چلو میں مانتا ہوں ٹھیک ہے، وہاں پانی جہاں نہیں آپ دیں انہیں، یہ نہیں میں کہتا، اس پہ جو بحث یہ جی، علیحدہ بحث ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، لیکن ایک آج سے کچھ سال پہلے کہ جاپان نے باقاعدہ ایک آفر کی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ زمین میں وہ جی جی، رگوں کی طرح ہم وہ پائپ بچھائیں گے، ہاں جی، ہاں جی، اور اس سے وہ پانی وہ سیراب ہو جائے گا وہ علاقہ۔ لیکن اچھا، ہماری حکمرانوں پتہ نہیں کون سی حکومتیں ہیں جو یہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کا ہوں، جو کام ہو، صحیح حالانکہ صحیح صحیح، جاپان وہ دے رہا تھا ٹیکنالوجی جی اس جی، وقت، تو وہ بھی نہیں، اس سے وہ نہیں کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں نہروں والا جو معاملہ ہے نا اس وقت ایک حساس ایشو بڑا بن چکا ہے، حساس ایشو ہے۔ اور وہاں جو زرداری صاحبان یا مطلب میونسپلٹی کی جو سیاست ہے یہ دو پہ لگ چکی ہے، آپ کے علم میں ہوگا، ہاں بالکل لگی ہوئی مطلب ہے وہاں، وہ اصل میں ذوالفقار علی لیکن بھٹو جونیئر نے جو تحریک چلائی ہے 6 نہروں کے حوالے سے، بالکل تو اب یہ بھی ہے کہ بھئی بلاول صاحب نے جو تقریر کی ہے وہاں، بلاول بھٹو نے، کہ اس پہ ہم وزیر اعظم کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر حد تک جائیں گے لیکن یہ سندھو سے ہم نہریں نہیں نکالنے دیں گے۔ اب بہت سارے ہمارے ملک کے جو نمبر تجزیہ کار ہیں ملک صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور بلکہ عظمیٰ بخاری کا ایک عظمیٰ بخاری کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، ترجمان مسلم لیگ نون کی جو ترجمان ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ، کہ بھئی انہوں نے تو ہم کہا ہے، مطلب ان سے مشاورت ہو چکی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی اس طرح آیا ہے کہ یہ اندر خانہ ہمارے ساتھ ہیں، نہیں، یہ سائن تو ہوگا نا اس منصوبے پہ، آپ تو پھر اس پہ صدر خالی صاحب کے سیاست سائن ہو ہو رہی ہے گئی ہے، تو پیپلز پارٹی کی سیاست ہو طرف سے۔ رہی ہے، ان کے سائن ہو گئے، پھر دوسرا اسی طرح جس طرح پیکا ایکٹ پہ سائن ہو گیا، جی جی، تو وہاں اس پانی کے مسئلے پہ بھی سائن ہو گیا صدر صاحب کے، صحیح صحیح۔ تو یہ تو بس ایسے یہ واقعی یہ سیاست ہی ہو رہی ہے۔ اچھا پھر وہی بات ہے کہ دیکھیں چولستان کو آپ درست بجا فرما رہے ہیں ملک صاحب کہ بھئی چولستان کو سیراب کریں، چولستانیوں کا یہ حق ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، جس طرح ہم وہاں جو صحرائے تھر ہے اس کی بات کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ پھر وہی بات ہے کہ بھئی ایک طبقے کو، ایک علاقے کے لوگوں کو اپنے حق سے محروم کر کے
دوسرے لوگوں کو حق دینا. ہم کب تک ایسا کرتے رہیں گے؟ مطلب جیسے گندم کا ہے ہاں، کہ بالکل. ایک طبقے کا ہم نے رگڑا لگا دیا ایک طبقے کو اور دوسرے کو ریلیف مل گئے. دیکھیں نا، آپ ایسے وسائل کی طرف بڑھیں کہ تمام طبقات کو فائدہ ہو. بالکل کوئی نہیں، یہ جو نہروں والا ایشو ہے نا، جی جی یہ صرف سندھ والے آواز نہیں اٹھا رہا ہے. اچھا اچھا. میں پنجاب سے دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ. ہاں، راجن پور سے اور ادھر ہاں، سے بھی لوگ جو ہے نا وہ ہاں، ہمارے سریکی رہنما جو ہیں ہاں، وہ آواز بھی مطلب آواز ہاں، اٹھا رہے ہیں. بالکل آواز اٹھا رہے ہیں. جی اور وہ آواز اس لیے اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا، جی جی اس میں جب پانی ہے کم ہے تو پھر ظاہر ہے آپ اس کو وہ کر رہے ہیں. اور جی جن جی علاقوں میں پہلے پانی نہیں ہے وہاں آپ نے دیا نہیں عرصہ سے، جی 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 وہ آپ پھر چولستان میں آپ دے رہے ہیں یا اور جو دے رہے صحیح ہیں، تو صحیح صحیح ظاہر ہے صحیح. اس پہ آوازیں اٹھیں گی، ہر جگہ سے اٹھیں گی آوازیں، اور ان علاقوں سے بھی اٹھیں گی جن علاقوں کو میں وہ پہلے سنتا سے رہتا ہوں محروم رکھا ہے. نہروں کے معاملے، پانی کی جو وارہ بندی ہے. آپ کی بھی اس پہ کافی ریسرچ ہے. وہ چودھری اصغر علی گجر صاحب جب ایم پی ہوتے ہاں، تھے تو بالکل. وہ کافی بولتے رہتے تھے. مولانا فضل حسین سمراج صاحب جو تھے ہاں، وہ بالکل کافی بولتے رہتے تھے. صحیح. تو مطلب ان کی تقاریر اسمبلی کی فلور پر موجود ہیں، ریکارڈ پر بھی موجود ہیں. تو صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان چیزوں پہ تو ریلیف دیا نہیں گیا. صحیح اب بات. دوسری مطلب جو ہے نا وہ، اور وہ بھی متنازع. ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے، یعنی کہ کالا باغ ڈیم کی وہ ساری مشینری وہاں پہنچ گئی، وہ سارا کچھ. یعنی کہ پہلے ہم کیوں نہیں طے کرتے، پہلے کیوں نہیں اعتماد میں لیتے ایشو بنا کے؟ یا تو پھر مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھی کام کرنا نہیں ہوتا، ہم نے ایسے بابیلا شور ہنگامہ شروع کرا دیا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، بالکل ایسے ہی ہے. ان کے وہ منشور میں شامل تھا، مسلم لیگ نون کے منشور میں شامل تھا، لیکن انہوں نے منشور سے بھی کہتے ہیں نکال دیا اسے، کالا باغ ڈیم. صحیح 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 کالا صحیح. باغ ڈیم تو ظاہر انہوں نے اٹھایا تھا نا ایشو، ہاں جی ہاں تو جی. یہ اچھا ایشو تھا لیکن اسے پس پشت ڈال دیا گیا. چلیں ٹھیک ہے ملک صاحب، اللہ پروگرام کو تعالیٰ جو ہے بس نا مائنڈ اپ کریں گے تو وہ وہی ہے کہ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ بھئی سمندر ساحل حکومت میں اس کھو پر گیا. ضرور توجہ دے گی کہ کسانوں کو جو مطلب ریلیف دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. کسانوں کو تو ریلیف ملنا ہی چاہیے، یہ اچھا بات دیکھیں صحیح نا، کہہ رہے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں سولر کو آپ مفت تو نہیں دے رہے نا؟ نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا وہ صحیح. مل رہے ہیں تو اس میں بھی کافی، ایک دوست بتا رہا تھا کہ بھئی ہمیں وہ اس کا بھی 5 لاکھ روپے دینا پڑتا ہے اگر ہم وہ حکومت والا لیں نا. پتہ نہیں اس میں کوئی اس طرح این جی اوز ٹائپ کا ہوتا ہے نا، اس طرح کو کوئی سلسلہ انہوں نے بنا رکھا ہے. تو صفدر بھٹی صاحب کی طرف سے آیا ہے ایک میسج. جی جی وہ کہتے ہیں کہ رمضان نگہبان کی تاریخ میں توسیع کی جائے، صحیح 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 صحیح. اس کی آخری تاریخ جو ہے وہ 15 اپریل ہے، اس کو بڑھایا جائے. جی جی صحیح صحیح صحیح. ہاں ظاہر ہے اس میں سروے لوگوں کے شناختی کارڈ کے مسائل ہیں، ظاہر بنوانے وہ کی بنوا رہے ہیں لوگ. ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ بات صحیح ہے. اور وہاں چوک اعظم پہ یہ مسئلہ ہوا ہے. مرزا قادری صاحب ہے ہمارے دوست، جی جی صحافی ہیں خبریں جو خبریں سے خبریں سے منسلک. ہاں جی لکھتے ہاں. ہیں. مرزا قادری صاحب نے ایک بڑا ایشو اٹھایا تھا پہلے ہی سے. انہوں نے کہا کہ وہاں لوگوں کے وہ بن کے چیک آ گیا، اچھا. لیکن چیک چونکہ وہ گھر کا جو سربراہ تھا اس کے نام تھے، ہاں ہاں تو ہاں وہ جو ہاں. بیوہ عورتیں تھیں نا ان کے خاوندوں کے نام پہ آ ان گئے. کے خاوند پہ نام پہ تھے، تو اچھا. اس کو ان کو نہیں ملے. پھر انہوں نے آواز اٹھائی، خیر وہ مسئلہ حل بعد ہو میں گیا. وہ مسئلہ تو حل ہو گیا. صحیح صحیح. انہوں نے دیے تو صحیح، لیکن وہ عید سے بھی کئی لوگ اس سے محروم ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایشو ایسے ہے، یہ برننگ ایشو ہوتے ہیں بعض اوقات، جی ہاں جی اور ہاں. پھر یونین کونسلز کی سطح پہ یہ ایشوز ہوتے ہیں. جی جی تو وہاں جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو ظاہر ہے ان کے خلاف یا ان کو پابند کیا جائے کہ ایسے ایشوز کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. صحیح صحیح صحیح. اس حوالے سے اصل میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم بس ایک دم خیال آتا ہے، بند کمروں میں بیٹھ کے ہم پالیسیاں بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بالکل تھوڑا سا اس پہ ورک ہونا چاہیے. کوئی آپ لانچ کر رہے ہیں نا پروگرام، تو اس کم از کم 3 مہینے اس پہ ورک کریں پہلے آپ. بالکل ایسے پھر اس کو ان لوگوں کے آپ ڈیٹا جن لوگوں کا آپ نے لیا ان کے اکاؤنٹ بن. اب بے نظیر اسکیم جو ہے، جو بھی ہم پروگرام جاری کرتے ہیں نا اس میں کرپشن کا لازمی مطلب وہ راستہ رکھتے ہیں کہ بھی کرپشن ہونی چاہیے اس میں. صحیح. میرا ایک دوست ہے، اس نے نا ایک وہ کہتا ہے میں نے لیٹر لکھا وزیر اعظم عمران خان تھے اس میں، ہوں میں نے لکھا سیاحت کے حوالے سے اس کا بڑا ریسرچ ہے. ہوں ہوں ہوں.
اس نے کہا کہ میں نے نا کئی صفحات کا لیٹر لکھا، جی جی مجھے اس کا کوئی اس کا جواب ہی نہیں، ہوں یعنی کہ اس کا وہ دبا دیا۔ میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کی بات وہاں تک نہیں پہنچنے دیتے، جی جی مثلا مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، ظاہر ہے انہیں ان تک شاید یہ آوازیں نہ پہنچ سکی ہوگی ان لوگوں کی جی 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 جن کے مسائل ہیں، درمیان میں بیوروکریسی بہت کھڑی ہوتی ہے، یہ باقاعدہ رکاوٹیں ڈالتی ہے، تو یہ تو حکمرانوں کو دیکھنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے۔ ظاہر پروگرام بھی اب ختم جن ہو لوگوں سے آپ نے کام لینا ہے، جب آپ ہاں ان کو 3-3 4-4 کروڑ کی گاڑیاں دے دیں گے، بالکل وہ ایسے ان ہی کی گاڑیوں میں ہاں اے سی چل رہے ہیں، ان ہاں کے آفس میں اے سی چل رہے ہیں، بالکل تو پھر جناب وہ ان کو جب کوئی پریشانی آپ ان سے محنت کروا ہی نہیں رہے، تو ان ہاں کو اس مطلب بیچارے غریب آدمی کا کیا احساس ہوگا؟ ہاں اس کو ریلیف آپ دے رہے ہیں، جس کو ریلیف جس کے پاس پہلے دیکھیں نا، بہت میں کچھ اس ہے۔ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس میں بہتری آ جائے گی، یعنی کہ یہ جو اب صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے جو بھرتیاں انہوں نے کی ہیں یا پرائیویٹ کیا ہے اس کو کسی حد تک، ٹھیک ہے نا جی، تو اب میں دیہات میں گیا، وہاں بھی سڑکیں صاف ہو رہی تھی، ہر یونین کونسل میں یہ لوگ کر رہے ہیں، باقی جو سیوریج کے حوالے سے مسائل ہیں وہ تو ابھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، کافی سارے مسائل موجود بھی ہیں، ختم تو نہیں ہوتے کبھی مسائل، صحیح لیکن ایک چیز آپ نے اس کا سٹارٹ لیا ہے تو مطلب وہ صحیح آپ کر رہے ہیں، مطلب وہ لوگ کام کر رہے ہیں، فیلڈ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہوگی، ہے بھی صحیح، صحیح لیکن لوگ فیلڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہر گلی میں نظر ہاں آ رہے ہیں، بالکل یونیفارم یہ میں ہیں وہ اچھا کہا باقاعدہ، صحیح دیہاتوں میں بھی جا رہے ہیں، مطلب نشیب میں بھی جا رہے ہیں، چکوک میں بھی جا رہے ہیں وہ لوگ۔ بالکل ایسے ہی اچھا، جا رہے ہیں پہلے جو آپ کے لوگ تھے وہ انہوں نے یونین بنائی ہوئی تھی اور وہ جو ہے نا بس بلیک میل کرتے تھے آفیسرز کو اور اس طرح، تو وہ مطلب رل مل کے کھا رہے تھے۔ چوکازم میں اب بھی وہ جو عملہ بیٹھا ہے بلدیہ کا، اس میں ایسے کرپٹ لوگ اہلکار بیٹھے ہیں، جی جی، پچھلے دنوں بھی ایک پکڑا گیا تھا اسے ہاں، رشوت لیتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے، جی، تو وہاں ایسے اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں سالہ سال سے، ہاں ہاں جنہیں ہاں، پالا گیا ہے، باقاعدہ سیاستدانوں نے کبھی کبھی پالا تو میں ہے۔ سوچتا ہوں یہ ہاں جو پرائیویٹائزیشن ہے نا، اصل میں ہمارے حکمرانوں کی نیت پر جو ہے نا وہ شک ہوتا ہے بندے کو، اگر میں کبھی میں یہ سوچتا ہوں یہ تعلیمی ادارے اور یہ سارے ہاسپٹل جو ہے نا سارے، ان کو اسی طرز پہ نا پرائیویٹ کر دیا جائے، بالکل یعنی کہ صحیح پھر وہ جو کمپنیاں پرائیویٹ ہوں گی، ٹھیکہ جن کے پاس ہوگا ان چیزوں کا، جو اختیار جنہیں دیا جائے گا، وہ کام ضرور لیں گی ان سے، بالکل جو سرکاری ہم نے سلسلہ چلایا ہوا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں بھی ہمیں تنخواہ ہماری روک کوئی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی، دفتر سے بلا وجہ چھٹیاں کرنی، یونین بن جاتی ہیں ان کی، پھر وہ جلسے احتجاج یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، تو بہرحال کوئی سمجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اسی طرح فلسطین کی جو صورت حال ہے وہ بھی بہت خطرناک حد تک، مطلب لیکن ان کے اس لیے تو پر، آواز ہم اٹھا نہیں سکتے، جی ہاں، کیونکہ یہاں آواز تو اٹھانا آپ کو پتہ ہی ہے جی ہاں، کس طرح لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے احتجاج تو یار اتنے اپنے اسلامی ممالک ہیں، مطلب ان ہاں کو کچھ نہ کچھ مسلم کرنا چاہیے، ممالک دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ بھی لڑائی ہونی چاہیے، چلو وہ کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب اسی طرح نہ دیں جو جس طرح وہ ظلم کر رہے ہیں، اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ مطلب آپ جو ہے نا بچوں کو مارتے جائیں، عورتوں کو مارتے جائیں، بزرگوں کو مارتے جائیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں، جو مسلمانوں کے لشکر تھے ان کو اپنے امیر کی طرف سے، اپنے جرنیل کی طرف سے، اپنے چیف کی طرف سے یہ آرڈر ہوتے تھے کہ آپ نے مسافروں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، چاہے وہ آپ کے دشمن کیوں نہیں، ان کو کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، آپ ایسا رد عمل نہ کریں، لیکن انہیں کہیں تو صحیح کہ دنیا ہم پر ہنس رہی ہے، آپ پر بھی، ہم پر بھی، کیسے لوگ ہیں اتنی پڑھی لکھی دنیا میں وہ اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، عبادت گاہیں جو ہیں وہ شہید ہو رہی ہیں، معصوم شیر بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، تو اس چیز کی اجازت تو کوئی بھی مذہب نہیں دیتا، صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ تو کہا جا سکتا ہے نا، خدا را آپ سوچیں آپ کو کس مذہب نے اجازت دی ہے کہ آپ بچوں کو، گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس حد تک امن کے طور طریقوں سے بات کرنی چاہیے، چلو مطلب یہ خاموشی جو ہے نا اس کو ٹوٹنا چاہیے بہرحال، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اچھی امیدوں کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں، جتنے مسائل پہ گفتگو ہوئی ہے، ہاں وہ سامعین جو سنتے ہیں ان کے لیے دعائیں ہیں۔ جی ہاں جی، سمندر ساحلوں میں کھو گیا ہے جی مگر دریا تجھے کیا ہوا، جی،
ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔